اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا 1 گھنٹہ ہمارا اس تھیری والا سیشن ہوگا جس میں آج ہم پڑھیں گے شادی کے معاملات، اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ہوگا وہ ہمارا سیلف ڈیولپمنٹ کا ہوگا، اور اس میں پھر انشاءاللہ ہم اس کے اور دوسرے سیشن کے درمیان میں بھی تھوڑا سا گیپ دیں گے جس میں سوال جواب ایڈریس ہو سکتے ہیں، اور جو دوسرا سیشن ہے اس کے اینڈ پر میں بیٹھی ہوئی ہوں گی انشاءاللہ آدھا گھنٹہ، تو آپ میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اور جو بیٹھے ہوئے ہوں گے ان سے ہم سوال جواب ایک سمجھ لیں کہ کمپلیمنٹری ہے ایک کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں کشف کے فیصلے سے اسی فیصلے پر پہنچی ہوں کہ کچھ ہیں جو بیٹھ سکتے ہیں اور کچھ ہیں جن کی مجبوری ہے، تو پھر ہم وہ حصہ کور کر لیں گے کہ جس میں جو جلدی جائیں تو ان کا نقصان بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو بیٹھے ان کا کچھ ایڈیشنل فائدہ بھی ہو جائے۔ تو شادی کے معاملات، اس میں ہم انشاءاللہ آج کیا پڑھیں گے؟ آپ لوگوں کو آج کے جرنلز ملے؟ آج کیا ہوا ایڈمن کو؟ ہے سب خیر چل رہی ہے؟ آپ کون جائے گا نیچے پتہ کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ 4 ٹاپکس انشاءاللہ آج کور کریں گے۔ پہلا ہے السلام علیکم، شادی کی تقریبات کے مسائل، ٹھیک ہے؟ جو شادی کی جو تقریبات ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، اسلام میں شادی کیسی تھی، کیسی ہونی چاہیے، اور ہماری شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا ٹاپک بھی ہم یہی پڑھیں گے کہ شادی میں اسلام کی جو ہدایات ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر ہم مختصر سا انشاءاللہ بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق اس کو پڑھیں گے۔ یہ 4 ٹاپکس ہیں جو انشاءاللہ آج ہم نے کور کرنے ہیں۔ اور جو پہلا ہمارا مسئلہ ہے، جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ کہ شادی کی تقریبات کے مسائل۔ آپ لوگوں کے اپنے ذہن میں بھی ہوں گے بہت سے کہ شادی کی تقریبات ہمارے ہاں کیسی ہوتی ہیں۔ جی تھینک یو۔ پاکستان میں شادی بیاہ کا مطلب ہے وقت اور پیسے کی بربادی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں شادیاں دن بدن پیچیدہ اور مشکل بنائی جا رہی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے نمود و نمائش کی خواہش میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے اثاثے بیچ کر، پلاٹ بیچ کر، کمیٹیوں کی جمع پونجی سب کی سب شادیوں کی نمود و نمائش میں اجاڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ اس بات کی تو ہم سب گواہ ہیں کہ ہر بندہ اپنے سٹیٹس سے اوپر کی شادی کرتا ہے۔ اب اگر ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک مسلی کی شادی ہے، ایک کمی کمار کی بھی شادی ہے نا، تو وہ باقاعدہ پیپر چھپوا کے قرضے لے رہا ہوتا ہے یا کسی سے پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے، یا آپ ان کی کہانیاں بھی سنیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ فلانی بیٹی کی شادی پہ 3 لاکھ چڑھ گیا، اگلی جو شادی تھی اس پہ 4 لاکھ اور چڑھ گیا۔ تو کیوں، کس نے ان کو کہا کہ یہ توق اپنے اوپر چڑھاؤ؟ سماج نے، ٹھیک ہے؟ کلچر نے۔ لوگ باتیں کریں گے، کیا کریں، لڑکی بسے گی نہیں، اور اگر اس کی جگہ بہت ایلیٹ کلاس دیکھ لیں تو ان کے اندر بھی وہ مقابلہ بازی ایسی ہے کہ اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلانا۔ اور فرض کریں کوئی بالکل افورڈ بھی کر سکتا ہے تو ہمارے دین میں وہ جو 2 کانسیپٹ ہیں، اسراف اور تبذیر کا، کہ جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا کیا ہم لگاتے ہیں یا اس سے بہت زیادہ لگاتے ہیں۔ تو اس کی، ہاں بالکل، اس کی آپ دیکھیں کہ مطلب ہماری جو سب سے بڑی مثال ہے نا وہ یہی شادیاں ہیں۔ اور جو ہم خواتین ہیں نا، آپ دیکھیں اس میں بہت زیادہ رول ہمارا ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ اگر ہم یہ اقامت کی اور دنیا میں اسلامی نظام کیسے آئے گا، کب آئے گا، ہم جب یہ ساری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، اس میں بہت سا کام نا مردوں کا کرنے والا ہے کہ کب وہ جہاد، یا سمجھ لیں کہ کب وہ حکمران بدلیں گے، کب ایسی تبدیلیاں آئیں گی۔ لیکن یہ جو شادی بیاہ ہیں، یہ گھر کے معاملات ہیں، ان میں بہت سا رول ہمارا کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم کر بھی عورتیں ہی رہی ہوتی ہیں، مردوں کو زیادہ زیادہ پیسے دینے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا بجٹنگ ہوگی، الا ماشاء اللہ، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یہ ساری کمپٹیشنز ہیں وہ ساری خواتین کی ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اس میں وقت کا کتنا ضیاع ہے اور اس میں پیسے کا کتنا ضیاع ہے، اور الٹیمیٹلی خوش کس کو کرتے ہیں؟ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ کی رسومات سے ہی وہ مسائل شروع ہوتے ہیں جس میں رشتوں میں بھی دراڑیں آتی ہیں، اس کے بعد کی بھی پوری ایک آپ کو پتہ ہے کہ تبصرہ ہوتا ہے کہ زردہ جو تھا وہ کیسا تھا، اور جو گاجر کا حلوہ تھا وہ ایسا تھا، مہمانوں کو عزت نہیں دی، اور فلاں یہ تھا، مطلب خوش پھر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ سب کچھ اپنی اتنی تھکاوٹیں کس لیے کر رہے ہیں؟ بس آپ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ غیر شرعی اور مصرفانہ تقریبات ہوتی ہیں، اور یہ بڑی سے بڑی سے بڑی چلی جا رہی ہے۔ مطلب پہلے کا دور دیکھ لیں جب شاید انڈیا پاکستان آپس میں اکٹھے تھے، کچھ رسومات ہماری ہندوؤں کی تھی وہ ہمارے اندر آنا شروع ہوئی، لیکن پھر بھی سادگی کا ایک اوور آل کانسیپٹ تھا، اور جو رسومات تھی وہ تھی جو خاندان در خاندان ٹرانسفر ہوتی تھی،
ٹھیک ہے، اور اس کہیں نہ کہیں اس کی کچھ تعویلات تھی. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ٹھیک تھی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہوتا تھا اگر انہوں نے فرض کریں فلاں رسم رکھی ہوئی ہے تاکہ خاندان والے سارے نا خوش فیل کریں کہ اچھا جی بھابھی سرما لگا دے گی تو یہ بھابھی کی رسم ہے، فلاں یہ کر دے گا تو فلاں یہ کر دے گا. اب ہم جہاں پہ کھڑے ہیں نا، تو اب وہی وہ جو حدیث ہے نا کہ لونڈی اپنی آقا کو جنے گی. اب کیا ہوتا ہے، اب شادیاں بچے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تھیم کیا ہوگی. مطلب جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی سہیلیاں سارا کچھ ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہیں، کیسے کیمرے کی انٹرنس ہوگی، کیسے اسٹیج کی انٹرنس ہوگی، کیا وہ ہوگا. اور اس کے لیے لٹرلی آج کل ایک متوسط طبقہ کروڑ تک لگا رہا ہے شادی پہ. متوسط طبقہ، میرے اور آپ کے جیسا، ایلیٹ کلاس کی تو آپ بات ہی نہ کریں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں اور امت مسلمہ کے حالات کیسے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سمجھ لیں جہاد ہے جو کرنے والا ہے، اور جو میں اور آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم عورتیں ہی کر سکتی ہیں اس کو نا. تو آپ دیکھیے بہت ساری غیر شرعی اور مصرفانہ تقریبات ہوتی ہیں. پھر جہیز کا مسئلہ جو کہ بالکل آپ دیکھیں قرآن ایک آیت میں ذکر کرتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کر لیتے ہو. اس کی سب سے بڑی مثال شادی ہے، سب سے بڑی مثال. بلکہ مجھے لگتا ہے اس میں تو 1% قرآن ہے، 99% شیطان ہے. اعلان ہے. آپ دیکھیں صرف وہ ایک فرضی سا نکاح ہوتا ہے، اس میں جو لڑکیوں نے فیشن کیا ہوتا ہے، ہلکا سا کوئی دوپٹہ رکھ لیتی ہے، کوئی نہیں رکھتی، کوئی میرے ٹشو بھی رکھتے دیکھا ہے. مطلب اپنے آپ کو تھوڑا سا نفس کو شرمندہ کرنے کے لیے. اچھا خطبہ نکاح ہو رہا ہے، اور وہ جیسے ہی ختم ہوا اس کے بعد دوبارہ اپنا میک اپ شیک اپ سب کچھ صحیح کیا، اور باقی کا سارے پروگرامز جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایمان یا دین بالکل کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یعنی آپ وہ ڈاکٹر اشار احمد کہتے تھے نا، آپ نے کسی کا ایمان دیکھنا ہے نا تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے گھر کی یا اس کے خاندان کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں. اور بڑا ڈر لگتا ہے. مطلب آپ یقین جانیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں بھی یہ بات بولوں. میرے بھی خاندان کی شادیاں ایسی نہیں ہوتی کہ، اور لیکن وہی بات ہے کہ میں نے جب سے معرف الحدیث معرف القرآن میں وہ ان کا ایک بزرگ ان کا قول پڑھا تھا کہ میں جس بات سے اپنے آپ کو روکنا چاہوں میں اس چیز کو اتنا زیادہ پڑھاتا ہوں، دوسروں کو پڑھاتا ہوں، تاکہ جتنا پڑھاؤں گا میرے اپنے اندر بھی، یعنی اگر یہ نیت ہو تو چلیں آپ اس بات کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہی صحیح، ایک سٹیپ آگے صحیح، ان کو کیسے ختم کریں گے، کہاں تک ختم کریں گے. جہاں تک آپ کی پہنچ ہے وہاں تک تو آپ کوشش کر سکتے ہیں نا. جہاں چلیں آپ کا عوام کی حیثیت سے نہیں ہے، آپ کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، آپ اپنی ذات پر تو اس پر عمل کر سکتے ہیں نا، اس کے اسراف پر عمل کر سکتے ہیں. تو اسی طرح دوسرا مسئلہ جہیز کا ہے. جہیز کا بھی کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا ایک مسئلہ ہے. حق مہر کا مسئلہ ہے، اس سے ریلیٹڈ کہ اسلام کتنا کہتا ہے اور ہم نے اس کو کیا ٹول بنا لیا ہے. تو یہ کچھ ٹاپکس ہیں جو انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں نے سوال ضرور اپنے ہولڈ رکھنے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ غیر شرعی شادی کی کچھ مثالیں میں نے لکھی تھی کہ نمود و نمائش، لائٹننگ اور پتہ نہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خوشی سے منع نہیں کرتا. ایون آپ کو صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوشی منانے کا ایون تاکید بھی ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ اچھا ان کے گھر شادی تھی تو کوئی خوشی انہوں نے کوئی سیلیبریٹ نہیں کی. جوڑے بھی ہوا کرتے تھے. حضرت عائشہ کا ایک جوڑا تھا جو اوروں کو بھی دیا کرتی تھی شادی کے وقت، ان کو یعنی آپ سمجھ لیں تیار بھی کیا جاتا تھا دلہن کو. ایسی کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو برائیاں ہوتی ہیں نا، ایک سلپری سلوپ ہوتا ہے. آپ آہستہ 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 آہستہ، اچھا ٹھیک ہے آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم گانا بجا لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ڈف سے پھر آپ ڈھول سے آپ میوزک سے آپ ڈیگ سے آپ مکس گیدرنگ سے آپ کوئی نہیں، کزن ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، چلو یہ خوشی منا رہے ہیں. خوشی مناتے مناتے کرتے کرتے وہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی اللہ سے دور والا ماحول ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو نمود و نمائش کی تو انتہا ہوتی ہے شادیوں میں. مہندی پر لائیو باربیکیو، قوالی نائٹ، اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک نیا سٹارٹ ہو گیا ہے. اس کا اہتمام بطور اسٹیٹ، اچھا شادیاں جو ہے نا باقاعدہ اسٹیٹس سمبل کے تحت ہوتی ہیں. مطلب شادیاں ہو اس لیے ہوتی ہیں کہ خاندان میں یا ارد گرد یا محلے میں پتہ چل جائے کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے نا، وہ دکھانے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. مہنگے ترین بیوٹی پارلرز کی بکنگ ہوتی ہے. بارات، اب آپ دیکھیں یہ جو ہے نا، مطلب فرض کرے ایک عورت کہہ سکتی ہے نا، ایک لڑکی کہہ سکتی ہے کہ میرا تو باقی چیزوں میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، وہ میری پیرنٹس نے ایسا کر دیا، فلاں کر دیا. لیکن ان چیزوں میں تو اس کا کنٹرول ہے، لیکن اس میں بھی وہ پھر کنٹرول نہیں کرتی. یہاں جب موقع آتا ہے تو وہ کہتی ہے ایک دفعہ ہی تو شادی ہوتی ہے اور فلاں ہوتا ہے. تو بارات اور شادی کے مختلف دنوں میں پہننے والے کپڑوں پر لاکھوں خرچ. وہ ایک ہمارے ٹیچر ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یعنی وہ واحد ایسا جوڑا ہوتا ہے، کتنے لاکھوں کا وہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے. مطلب اتنا اس عورت کے لیے وہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے کہ وہ اس میں چل بھی نہیں سکتی. وہ اتنی محتاج ہو جاتی ہے کہ دو لوگ تو صرف اس کو اٹھاتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد اس کو اتارنے کے لیے جو اس کے دوپٹے پنے بال سیٹ یہ وہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اس میں وہ کتنی محتاج ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہم دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ہم کیسے، ہم کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو شیطان کے قدموں پہ نہیں چلتے، ہم تو بڑے زبردست لوگ ہیں، لیکن ہم کیسے چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایک اور جو بات کہی جاتی ہے کہ عورت کس کی بات سب سے زیادہ مانتی ہے، فوٹوگرافر کی. جو اس کو کہتا ہے وہ کرتی ہے کہ بھی میری تصویریں اچھی آ جائیں. وہ جیسے ہاتھ رکھنے کو کہے گا، جیسے مسکرانے کو کہے گا، جیسے اینگلز بنانے کو کہے گا وہ کرتی ہے.
تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. قریبی خاندان کی شادیوں میں مہمان کی جو مشکلات ہیں اور تقریب کے ماحول اور تھیم کے. اچھا اب یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا. پہلے تو یہ تھا کہ اٹینڈ کرنے والے تو چلو اٹینڈ کر کے بیچارے چلے جاتے تھے. اب کیا ہے کہ تھیم ہے. اب تھیم ہے تو آپ کے پہلے والے جوڑے بھی کام نہیں آئیں گے. اب گولڈن تھیم ہے تو گولڈن تھیم ہی ڈھونڈو. اب فلانی تھیم ہے تو آپ فلانی تھیم کے کپڑے ڈھونڈو, نئے کپڑے بناؤ پھر آپ کے. اچھا پھر اگر آپ نہیں پہنیں گے اس کے مطابق تو سب سمجھیں گے کہ آپ مطلب لائک شادی میں آپ صحیح سے انوائٹ ہی نہیں ہے, آپ کو خوشی ہی نہیں ہے. اچھا یہ تو اپنی مرضی کرتی ہے. تو یہ سارے معاملات بھی ہیں. پھر مہینوں ڈانس پریکٹسز ہوتی ہیں جس میں بڑا بلکہ تھمز اپ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس نے صحیح دوستی کا حق ادا کیا ہے. فلاں جو اس بچی کی سہیلیاں تھیں انہوں نے زبردست قسم کی تیاری کی, اور فلاں جو تھے انہوں نے زبردست قسم کی تیاری کی. اور ہر دن کی الگ فوٹوگرافی ہوتی ہے دلہا کے. اچھا پھر اب یہ اسٹیج انٹرنس بڑا زبردست ہونا شروع ہو چکی ہے جناب, کہ دلہا کے اسٹیج پر موجودگی میں دلہن کے ڈانس کرتے ہوئے. اور پھر اب یہ بھی یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یعنی ایک وقت تھا آپ کو پتہ ہے, اور یہ اتنا آہستہ آہستہ ہم لوگ چینج ہوئے ہیں کہ شاید 60s میں یا اس سے بھی پہلے بڑا وہ جو اداکار بھی ہوتے تھے نا, مطلب وہ بڑا ان کو یہ شو کرنا پڑتا تھا کہ وہ کیوں ہیں, وہ اسٹیج ایکٹریسز یا ایکٹر کیوں ہیں. عام لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اچھا یہ وہ ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ ماڈلز ہیں. اب کیا ہے کہ ہمارا ہر جو بچی ہے یا ہم خود ہیں ہم ان کو کاپی کرنا چاہتے ہیں یا ہم ان کے جیسے لگنا چاہتے ہیں. یعنی غیر شعوری طور پر ہمارے آئیڈیلز وہی بننا شروع ہو گئے ہیں. تو پھر اس کے بعد جیسی آپ کو پتہ ہے یہ جو ساری اب میڈیا ہے, اب کیا ہے کہ اب ایک کام والی جو ہے نا بچی, اس کو بھی پتہ ہے کہ ایک زبردست قسم کی آج کل کوئی فرض کریں وہ پچھلے دنوں کوئی ایک بہت ہی مہنگی اور زبردست قسم کی شادی بڑی مشہور ہوئی تھی نا, اس کی ریلز چلتی رہتی تھی, ہر کوئی دیکھتا تھا اچھا اس کی شادی ایسی ہوئی, اس کی شادی. اب ہر ایک کے دل میں خواب ہے کہ ہماری شادی تو ایسی یادگار ہونی چاہیے, اور ہماری شادی ایسی ہوئی, اور ہماری انٹرنس کیسی ہونی چاہیے تاکہ لوگ حیران رہ جائیں. پھر اس کے بعد لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کے بلائے گا, پھر لڑکی بھی ڈانس کرے گی, یہ وہ. پھر ان چیزوں کو اتنا ہم نے گلیمرس کر دیا, اتنا گلیمرس کر دیا کہ بس بڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس میں ہر چیز ہے, اس میں ہم شیطان کو بھی خوش کر رہے ہیں, اس میں ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. ہم وہ احادیث بھی پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ بہترین نکاح وہ ہے کہ جو کم سے کم خرچ اور سادہ ہو. کیونکہ کیا ہے پہلے ہی نظریں اتنی. اور پھر آپ کو پتہ ہے ان ساری رسموں میں کیا ہوتا ہے, کوئی ایک ادھر گروپ بنا کے ناراض ہوتا ہے, کوئی ادھر گروپ بنا کے ناراض ہوتا ہے. مجھے تو ایسی ویلیو نہیں دی, پھول پکڑ کے میں نے آنا تھا, میری بچی نے تو بکے پکڑنے تھے, اس کو کیا کیا کیمرہ اس پہ نہیں گیا, کیمرہ اس پہ چلا گیا, کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. تو اب یہی بات ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. یہ سارے مسائل ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ ہماری اب کوشش ہونی چاہیے کہ دیکھیں ہم جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم کم از کم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. کیونکہ اس میں کوئی مطلب آپ کو بظاہر شاید اٹریکشن نظر آتی ہے, اور ایک ایسا ریلا ہوتا ہے نا کہ آپ اس ریلے میں نا, مطلب میں اپنے بھی نفس کو محسوس کروں. ابھی میری بالکل ریسنٹلی شادیاں اٹینڈ کی, اور کچھ جو سادہ آزمائش بالکل قریبی شادیوں میں ہوتی ہے, جو آپ کی اپنی بھانجی کی شادی ہے. اب آپ کا نفس کہتا ہے خوشی منانے میں تو کوئی برا ہی نہیں ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. یعنی آہستہ 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 وہ جو ہے نا ایمان کے 3 درجے ہیں. سب سے ہائی درجہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روک لو, پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ زبان سے روک لو, تیسرا یہ کہ دل میں برا, پھر وہ تیسرا بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. شروع میں کیا ہوتا ہے کہ وہی جو میوزک اور اس کی بیٹ ہے وہ آپ کے دل کو ایسے ایسے کرنے لگتی ہے کہ نہیں آپ تو کچھ اور پڑھاتی ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ یقین جانیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس ماحول کا حصہ بننے لگ جاتے ہیں. تو یعنی اس پر پہلے سے کام, یہی جو ہمارے استاد کہا کرتے تھے نا کہ یہ جو سارے مسائل ہیں نا, اس پر آپ نے پہلے سے اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں, اپنے اوپر, مجھے تو لگتا ہے ابھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے اوپر پہلے سے کام کر کے رکھا ہوگا نا, تو تب آپ آہستہ آہستہ یہ کہ اس قابل ہوں گے کہ کم از کم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا لیں. اور یہ اس میں آپ کے حق میں بہتر ہے. یعنی یہ وہ ایسی ساری چیزیں ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ جو البم جس پہ آپ نے لاکھوں لگائے ہوتے ہیں, وہ پارلر اور یہ سب, اس کو دیکھ کے آپ ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے. بس یہاں آپ ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. آپ دکھا تو رہے ہوتے ہیں شاید آپ کے بچے بعد میں آپ جب بوڑھے ہو جائیں وہ شاید تھوڑے سے بس خوش ہو جائیں گے. تو ان کو تو آپ دیکھیں وہ آپ تو پہلے ہی محرم ہے, آپ ان کو ذرا ایک حلال اس میں پہلے بھی رکھ سکتے تھے نا. یعنی جن کو آپ باقیوں کو کر رہے ہیں وہ آپ کو ہر اینگل سے دیکھیں گے. اتنا میک اپ کے بعد بھی ناک تو اس کا کنٹور ہی صحیح نہیں ہوا. اور یہ پھنی تو پھنی کی ویسی رہی. ہاں قد تو دیکھو میاں بیوی کا آپس میں سوٹ نہیں کرتا. یعنی جو جن کے لیے آپ اتنے لاکھ لگا کے ان کو تصویریں اور ویڈیوز دے رہے ہیں نا, وہ یہی کمنٹ کر رہے ہیں آپ کے بارے میں. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک دو چلے آپ کے بارے میں اچھا بھی سوچتے ہوں گے. اور جو آپ کو پتا ہے جہاں سب کچھ بہت اچھا ہے وہاں نظریں لگ جاتی ہیں. اتنا ایسی حسرت کی نظریں لگتی ہیں. آپ حسرت والی شادیاں کریں گے تو آپ کے آس پاس سب کی حسرت کی نظریں نہیں لگیں گی. پھر حیران ہوتے ہیں کہ کیا کریں, اتنی زبردست شادی کی تھی, اتنی دھوم دھام سے کی تھی, ایسی آئیڈیل تھی, پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی. خود جا کے نظر لگواتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں کس کی نظر لگ گئی. تو یہ سارے مسائل ہیں جو ہم اس سمجھنے کی شادی میں ہم کرتے ہیں, اور ہم اپنا بالکل بجٹ ہلا دیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ اسکولنگ, کالجز, یہ سب تو ایک طرف خرچے ہیں,
شادی سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے، اور ہر بندہ اپنے اس سے بڑھ کر اس کو جب کرتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کا بجٹ کہاں پر چلا جاتا ہے. پھر والدین تو اسی کو اتار کے پوری زندگی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو اتار نہیں پاتے. تو یہ ایک ہے کہ جس پر آپ لوگ آج سے ارادہ باندھ لیں کہ جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ ہے، انشاءاللہ اپنی بچوں کی شادیوں میں آپ کی کچھ ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ آپ ابھی سے اپنے گھر پر کام کرنا شروع کریں کہ آپ کی نیت اور ارادہ ہوگا. اور آپ دیکھیے ڈاکٹر اسٹار احمد نے اس پہ بڑا کام کیا ہے اور واقعتاً انہوں نے کر کے دکھایا ہے. انہوں نے عزیمت کے راستے پہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خود بھی شادیاں بالکل، حالانکہ الاؤڈ ہے کہ آپ ایک اچھی حدود میں رہتے ہوئے آپ ایک اپنی استطاعت کے مطابق اچھی شادی کریں جس میں کوئی بھی اسراف نہ ہو، کوئی بھی تبذیر نہ ہو، لیکن آپ کی خوشی کے سارے مواقع پورے ہوں جتنی اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو اجازت دیتا ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی بالکل عزیمت کا راستہ قائم کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اگزامپل بننا تھا. انہوں نے مسجد میں نکاح کر کے دکھایا اور بالکل سادگی سے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ کم سے کم ترین خرچ میں بھی یہ کام کر کے دکھائے. تو اس پر کام کرنے والا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب دوسرا مسئلہ ہمارے معاشرے میں جہیز کا مسئلہ ہے. مسلمانوں میں آج کل جہیز کی جو رسم ہے یہ دراصل ہندوانہ رسم کی نقل ہے. یعنی یہ جہیز مسلمانوں میں کانسیپٹ نہیں تھا، یہ ہندوؤں میں تھا. ہندوؤں میں یہ رسم کب آئی تھی؟ کیونکہ وہ زرعی دور میں آئی، جبکہ ان کا یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ عورتوں کو تو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا. تو وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا پینٹس دے کر راضی کرنا، کمپنسیٹ کرنے کے لیے بیٹی کو جہیز دے دیتے تھے کہ بس ہم نے جہیز دے دیا تو سمجھ لیں کہ ہم نے، یہ ادھر نہیں ہو سکتا، اچھا، ہم نے جہیز دے دیا تو سمجھ لیں کہ ہم نے اس کو خوش کر دیا، ان کو نا اپنی بیٹیوں کو خوش کر دیا یا ان کا حق ادا کر دیا. یہ وہاں سے نکلی تھی رسم. جائیداد میں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہ تھا. ان کی جزئی تلافی کے لیے شادی کے موقع پر کچھ نقد یا سامان لڑکی کو دینے کا رواج شروع ہوا. اور اب بھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں، بڑے زمیندار اور چودھری گھرانے ایسے ہیں کہ جو جہیز دے کر ہی سمجھتے ہیں کہ حصہ دے دیا. اور وہ ایک مورل گراؤنڈنگ ایسی بنا دی جاتی ہے کہ بیٹیوں کی تربیت ایسی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حصے بھائیوں کو بھی خود ہی دے دیتی ہیں، خود ہی معاف بھی کر دیتی ہیں. یعنی ہم بہت ساری چیزوں میں، بس آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں نا، ہم بنی اسرائیل پہ بڑے حیران ہوتے ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں نا. ہمارا کوئی کام دین سے ملتا نہیں ہے، ہماری انفرادی بھی اور ہمارا جو فیملی لائف ہے وہ بھی. اور اسی طرح جہیز جو ہے وہ شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ تو پوری اسٹیٹسٹکس ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد ایسی شادیاں ہیں جو جہیز کی وجہ سے بالکل مطلب کھڑے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا کریں. ابھی ہمارے پاس ویسا پیسہ نہیں ہے کیونکہ باقاعدہ آپ سمجھ لیں کہ عورت کو تولا جا رہا ہوتا ہے جہیز میں کہ کیا جہیز دے گی، اور پھر یہ مینٹیلٹی رکھنا کہ جہیز سے ہی وہ لڑکی آباد ہوگی. ابھی ریسنٹلی میں ایک کیس کو جانتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ ان کی شادی کو 11 سال ہو گئے اور 5 بچے ہیں، اور وٹے سٹے کی شادی تھی. اور اب جا کر شوہر کو یاد آیا کہ کیونکہ میں نے تو اپنی بہن کو پورا جہیز دیا تھا، تمہاری ماں نے مجھے جہیز نہیں دیا تھا، اب میں دوبارہ تم سے راضی تب ہوں گا جب جہیز لے کر آؤ. اب وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ جہیز کا نا میسج کریں کہ لوگ مجھے جہیز دے دیں. میں نے کہا میں تو جہیز کے پہلے خلاف ہوں، میری تو اپنی شادی میں کوئی جہیز نہیں تھا، تو میں کیوں جہیز کا میسج کروں. تو یہ اب ہماری سوسائٹی ہے، یہ ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بہرحال کتنی شادیاں، کتنے گھر اس وجہ سے تباہ ہوتے ہیں. جہیز کی وجہ سے شادی کا نہ ہونا، لڑکیوں میں خودکشی اور ارتداد کے مسائل ہونا، شادی کے بعد جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اموات کی شرح پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. یہ جو ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں نا کہ آگ لگا لی، ایسا ہو گیا، باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تانے ہیں. اور یہ تو مطلب آپ کی ہمارے اپنے آنکھوں دیکھیے ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ ایون جو جہیز ہوتا بھی ہے آپ دیکھیں اس میں بھی کتنی خرافات ہوتی ہیں. باقاعدہ دکھانے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ تعریفیں ہوں گی، تعریفیں نہیں ہوتی. اچھا پھر آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سسرال والوں کو گہنے پہنانا، تو جوڑے دینا، تو فلاں دینا، اس پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کون سا کوئی برانڈ کا جوڑا دیا بھی ہے تو جنید جمشید کا ہی دے دیا، باریزے کا تو نہیں دیا. ہاں ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے، بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ کے جہیز کی جب ہم بات کریں گے تو ہم اس ٹاپک پہ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، اپنی خوشی سے دینا، اگر لڑکے والے مانگ نہیں رہے تو وہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو شادی کی لازمی شرط رکھنا. جس طرح دیکھیں میری سب بہنوں کی کے جہیز تھے، میں نے خود سے کہہ دیا تھا کہ میں نے نہیں، حالانکہ میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ کسی بہت اسلام کی وجہ سے شاید میں نے نہیں کہا تھا، میں نے ٹیکنیکل ریزنس کی وجہ سے کہا تھا. میں نے دیکھا تھا میری باقی بہنوں کا بھی جہیز ہے اور پھر بھی وہ ان کے سسرال والے، مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ خوش ہیں، یا باتیں پھر بھی بنتی ہیں. تو میں نے کہا کہ پھر باتیں ہی سننی ہے تو کچھ دیے بغیر جاؤ، پھر مزہ آئے گا. تو پھر مزہ آئے گا نا، پھر آپ باتیں سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ جب آپ نے کچھ کیا بھی ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں لنگڑے کو لنگڑا کھو تو اس کو دکھ ہوتا ہے نا، مطلب جب آپ نے کچھ کیا بھی ہے اور کتنے خون پسینے کی کمائی کر کے آپ نے دوسرے کی ڈیمانڈس پوری کرنے کے لیے، آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے اسٹیٹس کے مطابق آپ نے جہیز لایا ہے، اور اس کے بعد بھی ہو کہ فرنیچر تو 2 نمبر تھا، اور جو سونا ڈالا تو تھا لیکن بہت زیادہ بھاری نہیں تھا. جو جٹھانی تھی اس نے تو زیادہ بھاری ڈال دیا تھا، انگوٹھی تھی تو صحیح لیکن ایسی تھی. تو پھر آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں تھا، مطلب جان کا ٹکڑا دے دیا تو اور کیا چاہیے. بس بیٹی دے دی، آپ کوئی ہلکی ہیں،
آپ نے اپنے آپ کو ہلکا سمجھ لیا، آپ کسی کو مل گئی ہیں، کسی خاندان کو مل گئی ہیں، اس کے ساتھ آپ کو کوئی کمپنسیشن چاہیے، اس کے ساتھ آپ کیوں جہیز چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو اپنی سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں میں. تو یہاں پر یہ ہے کہ شریعت میں اور جہیز، اب ہم وہ والی بات کریں جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ جہیز دراصل ہے کیا نا. دیکھیں جہیز ان تحائف اور سامان کا نام ہے جو والدین اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے دیتے ہیں. اگر والدین اپنی رضا اور خوشی سے اپنی بیٹی کو رخصتی کے موقع پر کچھ دینا چاہیں تو یہ شرعی طور پر ممنوع بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منع نہیں کرتے، ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت اور محبت کی علامت ہے. پیرنٹس کو محبت ہوتی ہے، وہ اپنی محبت میں یہ کام کرتے ہیں. ایسی صورت میں بچی کے لیے جہیز لینا جائز ہے اور بچی ہی جہیز کے سامان کی مالک ہوگی. شریعت میں کہیں اس کی لیکن ہمیں حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. ہمیں یہ مطلب کوئی ایک شادی کا لازمی شرط نہیں ملتی کہ اس کی وجہ سے اپنے پاؤں سے اوپر، چادر سے اوپر پاؤں پھیلا کر اس کی کوششیں کرنا، قرضے لے لینا، اپنے آپ کو بالکل وہ کر دینا اور اس کے بعد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جہیز لینا، یا اس نیت کے ساتھ کرنا کہ تم آباد گھر میں جہیز کی وجہ سے ہوگی. تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیت میں مسئلہ ہے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تحفے کے لیے، خوشی کے لیے آپ دے رہے ہیں. اچھا پھر دینے میں دکھاوا بھی نہیں ہے کہ فلانی اس کی فرض کریں 4-5 بہویں ہیں تو ان سب سے اچھا پھر تمہارا ہی ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی، اب ہم پڑھیں گے نا جب ابھی سیلف ڈیولپمنٹ میں بھی، کہ کیسے آپ اپنی روزمرہ زندگی کو عبادت بنا سکتے ہو نا، کہ اگر آپ کی نیتیں درست ہو جائیں. تو شریعت میں اور نہ ہی کسی روایت میں اس کا تذکرہ یا ترغیب ملتی ہے. مطلب کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہو، یا حدیث کوئی ایسی ہو، یا کوئی کسی صحابہ کا ایسا قول ہو جس میں کہ اس کی بہت زیادہ آپ کو ملے کہ بچی کو رخصت کرتے ہوئے یہ دو فلاں دو، بلکہ حق مہر کی بہت تلقین ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک معاملہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. خاص کر آپ دیکھیے کہ لڑکوں کی ماؤں کو پھر اپنے ذہن کو ایسا کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بالکل ایسی ڈیمانڈس نہ رکھیں اور اپنے دل میں بھی شائبہ بھی نہ لائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب سے مشکل بت کلچرل بت ہوتا ہے. سب سے مشکل بت جو ہم رسم و رواج میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ توڑنا سب سے مشکل ہوتا ہے. آپ یہاں سے اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں، وہاں سے کوئی سوچ آ جاتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو پکا تیار کیا ہوا ہے، کوئی 10 لوگ آ کر آپ کو بار بار کہیں گے تو آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا. پھر کوئی آ کر آپ کو نصیحت کرے گا، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ وسوسے خود بھی ڈالتا ہے، لوگوں کے ذریعے سے بھی ڈالتا ہے. پھر آپ کی نیت چینج ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو آپ زندہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں پتہ نہیں کتنا اجر ہوگا کہ جو آپ کو ملے گا اگر آپ اپنی نیت درست کر لیں. تو یہ بھی ہم دوسرا ایک مسئلہ تھا جب ہم نے سمجھا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ نا جب جہیز کی فیور میں بات کرنی ہوتی ہے تو اس بات کا بڑا ذکر آتا ہے، کیونکہ جو حدیث میں روایت ہے نا اس میں ورڈ بھی جہزہ استعمال ہوا ہے نا، یہ جو میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ جہزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں، کیونکہ عربی میں ورڈ جہیز جو ضرورت کا سامان اس کے لیے جہزہ استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے دیا. تو یہاں سے لوگ پھر تعویل نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ جہیز منع ہے. جہیز تو دیکھیں حضرت فاطمہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو یہاں پر ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور کیوں دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں بھی تھیں، ان کی شادی حضرت عثمان غنی سے ہوئی تھی، بہت امیر تھے، ان کو کچھ نہیں دیا. یہاں پر حضرت علی تھے، حضرت علی کی کفالت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے تھے. یعنی یہاں باپ بھی، لڑکے کا باپ بھی آپ ہی تھے، لڑکی کے باپ بھی آپ ہی تھے، اور آپ کو پتا تھا کہ حضرت علی نادار ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ضرورت کا سامان دے دیا تاکہ یہ دونوں اب اپنے انڈیپینڈنٹ پورشن میں رہیں گے، اپنے انڈیپینڈنٹ کمرے میں رہیں گے، ان کے پاس کچھ ضرورت کی چیزیں ہوں. یہ ان کا جہیز تھا. مطلب اگر آپ نے سنت ہی فالو کرنی ہے پھر جہیز بھی ایسا رکھیں. ٹھیک ہے، وہ بالکل اتنا ہے کہ شاید ہماری تو مجھے نہیں معلوم کہ کوئی بھی جاننے پہچاننے والوں میں کوئی ایسا اسٹیٹس کا ہوگا جس کا اتنا جہیز ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ تو دیکھیں، اب تو آپ میڈس کا بھی دیکھ لیں تو فریج بھی ہوتا ہے اور پتہ نہیں اوون بھی ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے ان کے جہیز میں بھی. تو یہاں پہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جہاں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز کے طور پر یہ چیزیں دی تھی: ایک پلو دار چادر، ایک مشکیزہ، ایک تکیہ جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی تھی. یعنی جس کو میں بھی بڑا علل اعلان بڑے فخر سے کہتی ہوں نا، میرا جہیز نہیں تھا، اس سے زیادہ میرا بھی تھا. مطلب 1-2 ٹرالیز تو میری بھی تھی جس میں ضرورت کے استعمال کے کپڑے تھے، باقی چیزیں تھی جس کو میں گنتی میں ہی نہیں لیتی. تو یہ تھا ان کا، بس خالی یہ جو ان کا جہیز تھا. اکثر اہل علم اس حدیث کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں اپنی صاحبزادی کے نکاح کے موقع پر جہیز کے طور پر دی تھیں. لیکن تحقیقی بات یہ ہے، یہ میں نے کس کا حصہ لکھا ہے، مولانا منظور نعمانی، ٹھیک ہے، اپنی معارف الحدیث میں لکھتے ہیں
لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب میں نکاح شادی کے موقع پر لڑکی کو جہیز کے طور پر کچھ سامان دینے کا رواج بلکہ تصور بھی نہیں تھا، اور جہیز کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسری صاحبزادیوں کے نکاح کے سلسلے میں کہیں کسی قسم کے جہیز کا ذکر نہیں آیا۔ رہی بات حدیث کے لفظ جہزہ کا مطلب، تو اس کے معنی اصطلاحی جہیز دینے کے نہیں بلکہ ضرورت کا انتظام اور بندوبست کرنے کے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرست ہونے کی حیثیت سے انہی کی طرف سے اور انہی کے پیسوں سے کیا، کیونکہ یہ ضروری چیزیں ان کے گھر میں نہیں تھی۔ روایات سے اس کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ اصطلاحی جہیز نہیں تھا۔ صحیح کلیئر ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے خلاصہ کیا نکالا ہے؟ اپنی پسند سے دے سکتے ہیں، اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں، نیت ہماری ٹھیک ہونی چاہیے بالکل، اور دوسروں کو خوش کرنے کی نیت یا اس طرح کے سارے مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ اور آپ مطلب ضرورت تو اس بات کی ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جو معاشرے کے بڑے بڑے مسائل ہیں نا، اس میں جو مخیر لوگ ہیں نا، جو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو مثال بننا چاہیے، کیونکہ وہ مثال بنیں گے تو پھر غریب لوگوں کے لیے، متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے یہ آسان ہو جائے گا۔ جب ٹرینڈ ہی یہ ہونا شروع ہو جائے گا نا، آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں، یہ جو کلچرل بت ہے یہ یہی تو ہے، ٹرینڈ ہی تو ہوتا ہے۔ اگر ٹرینڈ ہونے لگ جائے گا نا کہ ایک جگہ پر سارے ہی بہت زبردست قسم کی سادہ شادیاں کر رہے ہیں، بہت ہی اسلامی شادیاں کر رہے ہیں، تو جو غیر اسلامی لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے، اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ اسلام، آپ کو پتہ ہے یہاں پر رہنے والے کرسچن بھی بالکل ہم مسلمانوں کی طرح شادیاں کرتے ہیں، ان کی بھی مہندیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ کلچر امپورٹنٹ ہے، ریلیجن کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کلچر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ جو بس وہی بات ہے کہ مذہب، تھوڑی نماز روزہ کر لیا، تھوڑا نکاح مولوی نے پڑھوا دیا، باقی سارا ہمارا وہ رسم و رواج ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین آئے، ٹھیک ہے۔ بہر صورت اگر اس کو جہیز بھی تسلیم کر لیں تو بس وہی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں جو ان کے گھر میں موجود تھی، جن کی ان کو ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس کا انتظام کر کے دے دیا۔ لہٰذا اگر والدین بغیر جبر و اکراہ یعنی زبردستی ان سے نہ لیا جائے، اس کے بغیر اور بغیر نمود و نمائش کے، مطلب شو آف کے لیے بھی نہ کریں، اپنی حیثیت کے مطابق طیب خاطر لڑکی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور لڑکی اس کی مالک ہوگی، ٹھیک ہے، یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر جہیز کے نام پر لڑکے والوں کا مطالبہ کرنے پر یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے محض رسم پوری کرنے کے لیے لڑکی والوں کو سامان دینا پڑے اور مذکورہ سامان دینے میں بچی کے والدین کی رضامندی بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں لڑکے والوں کے لیے ایسا جہیز لینا ناجائز ہے۔ اور تیسرا یہ کہ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز دینے کا دباؤ یا جہیز کا مطالبہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ وہ کڑوی گولیاں ہیں جو ہمیں بہرحال اچھی نہ بھی لگیں، لیکن یہ کہ یہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ہمارا ہے حق مہر کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ مہر کا مفہوم تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مہر وہ رقم ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک وہ جب آپ کا میاں اور بیوی کا ریلیشن شپ ہے تو ظاہر ہے کہ زیادہ جو حیثیت ہے نا مرد کا وام ہے، اور اسلام کیا کرتا ہے کہ جس کو اوپر اتھارٹی دیتا ہے نا اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اسلام نے اس لیے جہیز، یا آپ دیکھیں کہ جو پوری شادی کی بھی رسومات ہیں نا اس میں بارات بھی کہیں نہیں ہے، ولیمہ ہے ہمیں ملتا ہے، یعنی وہ سارے جو معاملات ہیں نا اس میں لڑکی والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ریلیکس رکھا ہے، کیونکہ وہ لڑکی دے رہے ہیں نا، جان کا ٹکڑا دے رہے ہیں، تو ان کو اور پھر کیا دے رہا ہے، ان کو تو چاہیے، ان کو تو کمپنسیشن ملنی چاہیے، تو وہ جو کمپنسیشن ہے نا وہ ان کا حق مہر ہے، کہ وہ جو عقد نکاح ہے اور اس میں جو عورت مرد پر حلال ہوتی ہے، اس حلال ہونے پہ بطور ہدیہ، بطور تحفہ مرد کیا ہے وہ حق مہر دیتا ہے۔ اور حق مہر کی بھی پھر دو اقسام ہے، ایک حق مہر مہر معجل ہے اور ایک مہر موجل ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز ہو جائیں گی اس لیے میں نے کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں لکھی اس کی۔ تو مہر معجل وہ ہوتا ہے جو فوراً ادا کر دیا جائے، یہ پسندیدہ ہے، جس میں آپ جتنی بھی، اچھا اب یہ کتنا ہونا چاہیے، اور اس پہ بھی خیر اگلی سلائیڈز میں اس پر بھی ہم بات کر لیں گے مختصر سی۔ اور یہ ہے کہ ضرور حق مہر طلب کرنے کا جو حق ہے وہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، عورت کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ شادی سے پہلے یہ معاملات طے ہو جانے چاہیے۔ اور اس کے بعد جو پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی کا آپس میں رشتہ قائم ہوتا ہے اس سے پہلے وہ مہر دے دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہر معجل، ٹھیک ہے، جو پہلے دے دیا۔ اور جو یہ پسندیدہ طریقہ ہے اس میں عام طور پر جو آج کل یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے عورت کو جتنا بھی وہ گولڈ وغیرہ دیا وہ اس کو مہر کے طور پہ دے دیا، اور لکھت پڑھت میں نکاح میں بھی وہ لکھ دیا، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر کوئی زیور ہونا بھی یہ چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہی زیور ڈالیں، اور جتنا آپ نے زیور ڈالا ہے وہ آپ کا حق مہر ہے۔ اور جو معجل ہے وہ کیا ہے کہ مدت مقرر کر دی، ٹھیک ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی میں وہ جو مہر مقرر ہوا تھا وہ کیا تھا کہ 10 سال تک وہ اپنے سسر کی خدمت کریں گے، گھر داماد۔ اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب آپ دین کو دیکھیں نا تو وہ ساری باتیں جو ہم نے بڑی قباحت والی بنا لی ہے نا، کیونکہ ہم نے وہی اگین بات کی، ہم کلچر سے ڈرتے رہتے ہیں، حالانکہ اسلام میں آپ ایون حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ختیجہ کے گھر میں گئے تھے،
ان کے ساتھ ان کی دائی ایمن بھی گئی تھی. پھر آپ دیکھیں کچھ ہی ٹائم کے اندر حضرت علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی کفالت میں تھے، حضرت زید بن حارثہ بھی کفالت میں تھے. تو حضرت خدیجہ، اس کا مطلب ہے کہ یعنی جس کو آج کل کی ٹرمز میں ہم سمجھتے ہیں گھر داماد یا ایسی باتیں جن کو ہم بڑا ہی کبھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اسلام، اور اسی طرح آپ ایج کا دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی آپ دیکھ لیں، پھر حضرت عائشہ کی شادی آپ دیکھ لیں، تو وہ عرب کلچر میں بھی یہ خوبی تھی اور اسلام میں بھی یہ خوبی ہے. لیکن آج نا آپ دیکھیں ہم انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہی چیزوں میں پڑھنے کی وجہ سے ہم اصل عمر بھی چلی جاتی ہے اور بہت سے اور مسائل بھی ہوتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے، تو مہر معجل یہ ہے کہ جس میں آپ مدت مقرر کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ عرصے تک، اگر ہو سکتا ہے فرض کریں ابھی نہیں ادا کر سکتے تو کچھ عرصے تک. لیکن جو سب سے غلط کائنڈ ہے مہر کی، کہ جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب طلاق یا خلا ہوگی تو تب یہ مہر، یعنی یہ جو ہم نے بلیک میلنگ کا ایک ٹول رکھا ہوتا ہے، اکثر خاص طور پہ جس عورت کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے یا دوسری شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی بہت زیادہ 1 کروڑ مہر ہے. اب وہ مہر مرد کی استطاعت کے مطابق ہے بھی نہیں، لیکن مرد نے بھی رکھ دیا کہ ٹھیک ہے وہ برے حالات کب دیکھے جائیں گے. اب بعد میں جب ناچاکی ہو رہی ہے تو بلیک میل کیوں کیا جا رہا ہے کہ جی اب مہر دینا پڑے گا، مہر کیسے دیں گے. تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جیسے وہ عرب میں تھا نا، نسی کا قاعدہ چینج کر دیتے تھے کہ جو انہوں نے حرام مہینے بنائے ہوئے تھے، جب مرضی ہوتی تھی جب قتل کرنا ہوتا تھا تو حرام مہینوں کو بدل دیتے تھے کہ اس مہینے میں چلو ہم برا کام کر لیتے ہیں تو دوسرے مہینے کو ہم حرام بنا دیں گے. تو ہم نے نا اپنی منمانی کے دین بنا لیے ہیں. یہ مہر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس کانسیپٹ کو دین نہیں ترویج دیتا کہ آپ مہر اس نیت سے رکھو کہ یہ آپ کی شادی بچا لے گا، یا اس کے بعد طلاق یا خلا کے معاملے ہوں گے تو مرد اتنی بھاری رقم کیسے دے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ قرآن میں آتا ہے نا قنطار، وہ بڑا بلکہ پیارا واقعہ ہے کہ حضرت عمر کا دل تھا کہ وہ اپنے دور میں نا کوئی پابندی لگا دیں مہر پر، کہ مہر کی تعداد اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت عمر کے دور میں مسلمان بہت امیر ہو گئے تھے، مال غنیمت بہت آتا تھا. تو ان کو تھا کہ یہ مہر اتنا بڑا بڑا کیوں جانا شروع ہو گیا نا، تو وہ ان کا دل تھا کہ وہ کوئی پابندی لگا دیں کہ اب اس سے زیادہ مہر کوئی نہیں دے گا. تو ایک عورت نے کہا کہ کیا تم قرآن کے بھی اب خلاف ہو گئے عمر، اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اگر جب خلا کے معاملات ہو تو تم نے ان کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو. قنطار کا لفظ استعمال ہوا ہے، ڈھیروں مال. تو بھی کیا ہے کہ تم پھر ان سے واپس نہ لو. تو پھر حضرت عمر نے یہ شرط نہیں لگائی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ رقم جو آپ فوری پھر دے دیں، یا آپ مدت مقرر کر لیں کہ ٹھیک ہے میں 10 سال کے اندر دے دوں گا، یا میرا ارادہ ہے 3 ماہ کے اندر دے دوں گا. اب یہ آپس میں فیملیز کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس میں ہمارے ہاں جو افراط و تفریط ہوتا ہے کہ ہمارا تو رواج ہے کہ 5,000 بس حق مہر لکھا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی کہ جو بہت بھاری بھاری جو لکھے جاتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں، تو آپ کی شادیاں نہ جہیز سے بچیں گی، نہ آپ کی شادیاں حق مہر سے بچیں گی. ٹھیک ہے، اللہ ہی، اور جتنی آپ اس میں آپ سمجھ لیں کہ ہلاوت ڈالیں گے ایمان کی، اور یہیں سے ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے جہاں سے نکاح ہوا. کتنی سادگی سے وہ شادیاں ہوتی ہیں، کتنی لوگوں کی نظروں سے وہ بچ جاتی ہیں، کتنی تقویٰ والی وہ شادیاں ہوتی ہیں، اس سے آپ کی شادی بچے گی. ان باتوں سے آپ کی شادی نہیں بچے گی. ٹھیک ہے، تو یہ فقہا کی رائے ہے کہ وہ ان دونوں کو صحیح کہتے ہیں، لیکن جو معجل ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور جو موجل ہے اس کی بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے، تو حق مہر کا مسئلہ کیا ہے کہ مہر کا جو مروجہ غلط رواج ہے، استطاعت سے زیادہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ بالکل غلط ہے. اور جو بیوی ہے وہ یہ سمجھے کہ جو میں جتنا زیادہ مہر رکھوں گی یہ میرے لیے سینس آف سیکیورٹی ہوگی، بالکل نہیں ہوتا. یا شوہر کے لیے یہ بلیک میلنگ ٹول ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ استطاعت سے بڑھ کر مہر کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم نے یہ سارے مسائل تو پڑھ لیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی شادیاں کیسے ہوتی تھیں. اور آپ یقین جانیں کہ بہت ڈھونڈ کر بھی نا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ بہت دھوم دھام والی شادیاں، تب ڈر لگ جاتا ہے. کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ملتا. حالانکہ صحابہ میں بہت بہت امیر بھی تھے، بزنس مین، تاجر، اچھا بعد کا دور جس میں کتنے امیر ہو گئے تھے، لیکن ہمیں کوئی ایسی شادی کی رسم و رواج. اور آپ دیکھیں صرف پیسہ نہیں، کتنا وقت لگتا ہے نا، مطلب پورا پورا سال آپ شادیوں میں مصروف ہوتے ہیں. شادی ہے تو بس آپس میں مصروف ہیں. تو صحابہ کیا ہے، ان کی شادیاں سادگی کا پیکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو حدیث نہ بس یاد کر لیں، خاص کر جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی یاد کر لیں کہ ان کے پاس زیادہ کچھ کرنے کو ہے. اور جو شادی شدہ بچوں والی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے یاد کر لیں کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم بوجھ ہو. ٹھیک ہے، یعنی جس میں کم سے کم بوجھ ہو. اور یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے اوپر زعفران کی خوشبو کا اثر تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جانتے ہیں نا، کتنے امیر تھے. اور انہوں نے یعنی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خوشبو کا اور زعفران کا اثر تھا. اس کا مطلب یہ کہ شادی کے لیے اپنی وائف کے لیے تیار ہونا یا بالکل تیار لگنا، خوبصورت لگنا، اس میں بلکہ قباحت نہیں بلکہ ریکمینڈڈ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو کتنا مہر دیا؟ تو انہوں نے کہا کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر. یعنی کہ شادی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا اور شادی ہو گئی، اتنی سادگی کے ساتھ ہو گئی.
اور اگلے دن بس جب ان کے اثرات دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگلا سوال یہ نہیں پوچھا کہ مجھے نہیں بلایا، بلکہ کیا پوچھا کہ کتنا مہر دیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سارے توق ہیں جو پالے ہوئے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے، کیا کریں، یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا. اسی طرح میں نے آپ سے کہا نا کیونکہ یہ ٹاپک ایسا تھا کہ بہت مشکلوں سے کچھ مل رہا تھا صحابہ کی شادی. تو ایک اور واقعہ ہے کہ عروہ بن رویم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن کرت شمالی حمص میں ایک رات خبر گیری کے لیے پھر رہے تھے. وہ خلیفہ ثانی یعنی حضرت عمر کی طرف سے وہاں کے حاکم تھے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت عمر کا دور ہے، اور اس دور میں وہ وہاں سے حاکم تھے. اور وہ جیسے حضرت عمر بھی گشت لگایا کرتے تھے نا، تو ان کے حاکموں کو بھی وہ کہا کرتے تھے کہ گشت لگا کر دیکھو کیا معاملات ہو رہے ہیں. تو انہوں نے دلہا دلہن کی ایک بارات گزرتے ہوئے دیکھی، لوگ اس کے آگے آگ جلا کر چل رہے تھے. حضرت عبداللہ نے ان کو اپنے درے سے مارا، یہاں تک کہ لوگ بھاگ گئے. جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ممبر پر بیٹھے، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو جندل نے امامہ سے نکاح کیا اور ان کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کیا. تو اللہ ابو جندل پر رحم کرے اور امامہ پر بھی رحمت فرمائے، اور اللہ گزشتہ رات کے تمہارے دلہا دلہن پر لعنت کرے. انہوں نے آگ روشن کی اور کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کی، مگر اللہ ان کی روشنی کو بجھا دینے والا ہے. راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی میں سے تھے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ تو بالکل ہمارے ہاں تو بڑی سادی سی شادی ہے کہ بس دیے جلائے ہوئے ہیں اور مہندی ہے یا بارات ہے اور بس گزر رہے ہیں. تو صحابہ کو وہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی تھی اور اس پر بھی وہ درے لگا رہے ہیں. تو ہماری شادیاں تو ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اب آپ نا یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں میں نا کوئی ابو بکر صدیق ہوگا، اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ بس سن لیا تو سن لیا، سب کچھ ختم. اور ایسے واقعی ہیں، میں نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے مثالیں قائم کر دی ہیں. اور کوئی ہوگا آپ سٹیپ بائی سٹیپ کام کریں، لیکن وہ کام کریں کہ آپ کم از کم آپ کا جو وہی بات ہے کہ اگلا دن آپ کے پہلے سے بہتر ہو. ٹھیک ہے، آپ آہستہ آہستہ اگر آپ کو مشکل لگتی ہیں کچھ چیزیں، آپ اس پر ان پر کام کرنا شروع کر دیں. یہ بڑا اچھا ایک رواج ہے کہ شادی سے پہلے 10 کا رواج سٹارٹ کریں. وہ ابھی صرف فرض کریں دعائے خیر ہی ہوئی ہے نا، ابھی صرف بات جیتی ہوئی ہے، آپ اپنے گھر میں درس رکھوائیں، انہی ٹاپکس پہ رکھوائیں. تو جو قرآن ہماری تربیت کرتا ہے اور جو دلوں کو نرم کرتا ہے وہ زیادہ آسان ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کیونکہ اس میں بڑا حکمت سے بھی چلنا ہوتا ہے. یہ بھی نہیں کہ آج کے دور میں آپ ان کی طرح درے نہیں لگا سکتے جیسے انہوں نے درے لگائے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بڑی حکمت سے بھی اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا معاملہ آیا جس کا نکاح ایک خاتون سے طے ہوا تھا. آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں. آپ نے دوبارہ پوچھا، اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. اس کے بعد آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم جا کر کسی سے قرض لاؤ اور پھر اس کے ذریعے سے نکاح کرو، بلکہ اگلا سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے قرآن کے اسی محفوظ حصے کو مہر قرار دے کر اس خاتون کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا. اب آپ دیکھیں گے کتنی آسان تھی شادی. ٹھیک ہے، خود ولی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، قرآن کے حصے کو مہر قرار دے دیا، ایک اسپریچول شادی ہو گئی اور بس ٹھیک ہے مہر کا معاملہ ہو گیا. اگر عورت بھی اس بات پر راضی ہے، لیکن اگر عورت مطالبہ کرے کہ نہیں مجھے کچھ چاہیے اور وہ جائز ہی مطالبہ ہو، بہت زیادہ بھی نہ ہو، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹاپک تھا جو ہمارا کور ہو گیا. اب دوسرا ٹاپک ہے کہ اسلام میں حقوق خواتین اور زوجین. ٹھیک ہے، اب یعنی حقوق و فرائض کی. اچھا، اس کو پڑھنے سے پہلے نا حقوق اور فرائض ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں گے، جو حق ہوتا ہے نا یعنی جو فقہ ہے نا وہ حقوق و فرائض کی بات کرتی ہے ہمیشہ، اور وہ بیر منیمم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو کم سے کم شرائط ہے نا ان کا ذکر ہوتا ہے صرف حقوق و فرائض میں. ٹھیک ہے، اور جو یہ میں نے بارہا یہ باتیں پہلے بھی کر چکی ہوں، دوبارہ بھی ریپیٹ کرتی ہوں کہ دیکھیے معاشرہ جو ہے نا، جب آپ حقوق و فرائض اچھے ادا کر رہے ہوتے ہیں نا تو عدل پر قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈسپلن ہوتا ہے معاشرے میں. لیکن جب آپ احسان کے لیول پر ہوتے ہیں تو حسن اس میں آتا ہے. احسان لفظ کے اندر ہی حسن ہے نا. ٹھیک ہے، تو یعنی اگر آپ صرف لیے دیے تک رہیں گے نا، ٹھیک ہے، آپ فرض کریں اس ادارے میں آئے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ صرف لیے دیے تک ہیں، چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، میں آپ اپنا فرض ادا کر کے فوراً سے چلی جاؤں، آپ اپنا فرض ادا کر کے چلے جائیں، فیس آپ نے جمع کرائی، جس نے نہیں کرائی اس کو اگلے دن سے کہیں یہاں بیٹھ نہیں سکتا، مطلب جو عدل ہے اس کے مطابق کام ہو رہا ہو، تو مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ کوئی غلط نہیں کر رہے ہوں گے، جو آپ نے اصول رکھے ہیں آپ اس اصول کے مطابق ہی چل رہے ہوں گے، لیکن اس میں حسن نہیں ہوگا نا، اس میں مزہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو حقوق و فرائض سے ذرا اوپر اٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم بیر منیمم انشاءاللہ آج کی اس میں پڑھیں گے کہ اصل میں ہے کیا. ٹھیک ہے، تو دین اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق زوج اور زوجہ کے اعتبار سے معین کیے گئے. مرد کو اگر شوہر کی حیثیت سے دیکھیں تو اسلام کی نظر میں شوہر پر زوجہ کے حقوق پورے کرنا واجب ہے. اسی طرح عورت پر زوجہ ہونے کے اعتبار سے شوہر کے حقوق پورے کرنا واجب ہیں. جیسے اس آیت کا مطالعہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے حقوق ان پر ہیں.
قرآن میں زوج اور زوجہ کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کہا، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اسلام میں حقوق نسواں کا جو تحفظ ہے، دین اسلام کی آمد سے پہلے عرب معاشرے میں عورتوں کی بہت بری حالت ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عورتوں کے حقوق اور معاشرے میں ان کی اہمیت کا تعین، یعنی کیا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ فیملی، اگر کوئی مرد فوت ہو گیا ہے تو اسی کی فیملی کا کوئی چچا ہے یا کوئی اور ہے، وہ بچوں پہ بھی اور اس عورت پہ بھی جو مرضی تصرف رکھنا چاہے وہ رکھتا تھا، چاہے اس سے شادی کر لے، چاہے پھر اس کے، اور جائیداد جو ہے وہ ہمیشہ مردوں میں ہی تقسیم ہوتی تھی، عورت کا کوئی حق نہیں تھا، اس کی کوئی بات سننے والا نہیں تھا، اس کو کوئی کنسیڈر، اس کو بالکل کموڈٹی سمجھا جاتا تھا، جیسے باقی بھینس اور اونٹ اور ان کی قیمت ہے نا، اسی طرح عورت کی بھی قیمت ہے، اور بس اس کو جو مرضی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں ایکسیپشنز تھی جو اونچے خاندان تھے اور ان میں اچھا معاملہ بھی ہوتا تھا، لیکن بالعموم یہ معاملات چلتے تھے۔ اللہ کا قرآن میں عورتوں کے بارے میں براہ راست احکامات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے عورت کو بہت سے حقوق دیے، بلکہ ایک مطلب اس پہ بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں، اور ایک تو عورت ہے، اس نے کہا یہی تھا کہ اگر میں، اب تو میں مسلمان ہو گئی ہوں، اگر میں مسلمان نہ ہوتی نا تو میں اس قرآن کو پڑھ کے سمجھتی کہ کسی عورت نے لکھا ہے، کیونکہ اتنا یا پھر کسی سپریسڈ معاشرے کے کسی نے لکھا ہے، یتیموں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، اور عورت کی آپ دیکھیے پوری ایک صورت ہے، نساء نام ہے اس کا، اور کتنا زیادہ عورتوں کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیوی کے جو حقوق ہیں وہ یہ 6 ہیں۔ کیا کیا ہے؟ نان نفقہ دینا، ٹھیک ہے، شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کو کھانا نان نفقہ دے۔ دوسرا ہے حسن معاشرت، کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، ٹھیک ہے، حسن معاشرت۔ تیسرا یہ ہے حسن معاشرت میں وہ سکنا بھی آ جاتا ہے کہ اس کو وہ جگہ دے جہاں پہ وہ سکون محسوس کرے، وہ بے شک اس کی استطاعت کے مطابق ایک کمرے کا ہی ہو، لیکن اس میں سکون ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ دینا ضروری ہے اس کے لیے۔ تیسرا ہے حق مہر۔ چوتھا ہے حق حضانت، اس کو ہم پڑھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پانچواں ہے جنسی حقوق کی حفاظت، اور چھٹا یہ ہے کہ اگر زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان میں عدل، ٹھیک ہے، یہ اس کے حقوق ہیں۔ ایک ایک کر کے اب ان کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نان نفقہ، قرآن میں شوہر پر اپنی زوجہ کے لیے خوراک اور پوشاک کے اہتمام کے بارے میں وارد ہوا ہے، جس کا ترجمہ اچھا میں نے یہ نہیں لکھا کہ اور بچے والے کے ذمے دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا، کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اب یہ کس صورت میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ جب خلا کے معاملات ہو رہے ہیں، اس وقت بھی جب کہا جا رہا ہے کہ نان نفقے کی ذمہ داری مرد کی ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ عدت میں ہے، جب تک کہ وہ بھی دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، بچہ فیڈ کر رہا ہے، اس وقت بھی ظاہر ہے کہ وہ یہ اگر فرض کریں ایون طلاق بھی ہو گئی ہے، خلا بھی ہو گئی ہے، لیکن بچہ فیڈ کر رہا ہے تو تب بھی نان نفقہ دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر اچھی صورتحال میں تو بہت زیادہ اس کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس کو پرووائڈ کرے۔ اب اچھا، اب یہ جو بات ہے نا کہ وہ کتنا ہو، وہی بات ہے کہ اب فرائض میں تو آتا ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق ہو، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ عورت کے سٹینڈرڈ کے مطابق بھی ہو، مطلب اگر آپ عورت بہت ہی اونچے خاندان سے لے کر آ رہے ہیں تو پھر یہ تو مطلب دونوں کے درمیان کا کچھ ایسا بالعموم معاملہ ہو کہ ایسا بھی نہیں کہ پھر عورت بھی ایکسپیکٹ کرے، فرض کرے مرد کے حالات ویسے نہیں ہیں تو وہ بھی ایکسپیکٹ کرے کہ جو میں پہلے رانیوں کی طرح رہتی تھی اب بھی میں ویسے رہوں، کچھ تو گزارے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ایک بیئر منیمم اس کو دینا ہوتا ہے، ایک منیمم اس کو اس کی جو ضرورت کے مطابق ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہمارے استاد تو بہت ڈرایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے نان نفقے اور سکنے میں آتا ہے، سکنے میں آتا ہے ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں وہ جو آپ سلنڈر والا چولہا رکھ سکتے ہیں، بے شک اس کے اندر ہی رکھ لیں اگر آپ نے اپنا سکون خراب نہیں کرنا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے باقیوں کے ساتھ اپنے کچن کو نہیں شیئر کرنا تو بس وہ چولہا رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور 2 جوڑے تاکہ ایک جب آپ اتارتی ہیں تو دوسرا پہن لیں، دوسرا اتارتی ہے تو یہ پہن لیں، اور اتنا کھانا کہ جس سے آپ بیمار نہ ہوں، یہ بس فرض ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس سینس میں ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جب ہم عورتیں کہتی ہیں نا ہم پر ساس کی یہ نہیں، ہم پر فلاں نہیں، کہتے ہیں پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ مرد کی بس اگر صرف فرائض تک رہنا ہے نا تو مرد کا فرض صرف اتنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ بھی پھر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے میں بھی صرف اپنے فرض ادا کروں گی، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ مرد بھی آؤٹ آف وے جا کے احسان کی حد تک آپ کے ساتھ معاملات کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر آپ نے بھی احسان کے معاملے کرنے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں میں، تو وہ بہرحال ہم اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ جب احسان کا وہ دیکھیں گے تو ہم اس کو اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عورت طلاق کے بعد اور شوہر کی وفات کے بعد بھی نفقہ لے گی، اور اس کی بھی ہمیں قرآن سے اس کے حوالے ملتے ہیں، اور ٹھیک ہے نان نفقہ کلیئر ہو گیا نا۔ اور حسن معاشرت، خاوند پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق اور نرمی کا برتاؤ کرے۔ یہاں اب ظاہر ہے کہ اب ٹھنڈی سانسیں لیں گے سارے کہ یہ بھی اب آپ ایک ضروری وہ چیز ہے، اور اپنی وسعت کے مطابق اسے وہ اشیاء پیش کرے جو اس کے لیے محبت اور الفت کا باعث ہو، اسی لیے فرمان الہی ہے کہ اور ان کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھے انداز میں بود و باش اختیار کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو
اور ان سے حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ ہدایات کرتے تھے, اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنڈکٹ دیکھیں نا, مثالی ازدواجی زندگی میں دیکھیں گے کہ صرف حضرت عائشہ کے ساتھ ہی نہیں, اپنی تمام بیویوں کے ساتھ جو لطف و کرم کا معاملہ تھا نا, وہ اتنا امیزنگ تھا کہ آپ دیکھیں گے ہمارے ہسبینڈز بھی اگر ہمیں کوالٹی ٹائم ویسا دینا جیسے نبی دیتے تھے تو بے شک 4 شادیاں کر لیں, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے کہ آپ موجود بھی ہیں اور اس موجود ہونے کے بعد بھی آپ ویسے کوالٹی, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ رکھ کے ان کو اونٹ پہ سوار کر رہے ہیں کہ پاؤں میرے ہاتھ پہ رکھ لو اور اونٹ پہ سوار ہو جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا معاملہ ان کے ساتھ یعنی امیزنگ ہے, مطلب بیان نہیں آپ کر سکتے کہ کیا معاملات ہوا کرتے تھے ان کے نا. ایسا نہیں کہ موبائل کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ گھر آئے اور اسی موبائل اور لیپ ٹاپ کے ساتھ واپس گئے, یا باقی جو سارے معاملات ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک ضروری ہے, لیکن ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں تو ہم ظاہر ہے ہم صبر ہی کر سکتے ہیں. اگر یا تو مردوں کو پڑھائیں تو اس سے فرق پڑ سکتا ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے دیکھا, اور حبشی لوگ اپنے نیزوں سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھیلا کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپایا کرتے تھے تاکہ میں ان کی کھیل کو دیکھ سکوں. پھر وہ میری وجہ سے وہاں ہی کھڑے رہتے حتیٰ کہ میں خود ہی وہاں سے چلی جاتی. تو جو نوجوان لڑکی جو کہ کھیلنے پر حریص ہوتی ہے اس کی قدر کیا کرو. ٹھیک ہے, یعنی ایک اور حدیث ہے کہ نوجوان, اب یہاں پہ یہ والا مثال جو ہے بلکہ آپ اس کو ویسے دیکھیں نا تو اس میں تو آتا ہے, حضرت عائشہ ایک جگہ پر یہ بھی کہتی ہیں کہ میں نا دیکھ کے بور ہو چکی تھی, وہ جو کھیل تھی نا جو مجھے اپنی اوٹ سے دکھا رہے تھے اور مجھے تھوڑا اونچا کر کے بھی دکھا رہے تھے اور چادر کی ہوئی تھی, میں ان کو نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن میں مسجد نبوی کے اندر وہ کھیل جو ہے وہ جو جنگی ایک کھیل ہوا کرتا تھا تلواروں سے کرتے تھے, لیکن میں یہ چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر تک مجھے ہولڈ آن کیے رکھتے ہیں اور مجھے دکھاتے ہیں. تو میں اپنی ذرا وقت دیکھ رہی تھی, اس لیے میں کافی دیر تک کہتی تھی اور دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دکھائے جا رہے تھے. یعنی کتنا پیارا لطف و کرم کا معاملہ نا, کہ آپ ایج کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی اگر ایج چھوٹی ہے اور ان کی اگر ایسی, پھر حضرت عائشہ کی ہجرت کے وقت بھی ان کے ساتھ گڑیاں بھی تھی اور ان کا ایک گھوڑا بھی تھا اور وہ ان کے سامان میں شامل ہوتا تھا, اور وہ ان گڑیوں سے کھیلتی تھی اور کہتی تھی حاضہ بناتن, یہ میری بیٹیاں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی جو سہیلیاں ہوا کرتی تھی ان کے پاس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال کیا کرتے تھے. تو ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ اس ٹاپک کو. تو یہ حسن معاشرت بھی بہرحال ایک عورت کی ضرورت ہے, عورت کی نیڈ ہے, اور یہ اس کی بیسک اس میں سے ہے. حق مہر, اس کو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے. مالی حقوق میں سر فہرست مہر آتا ہے. مہر وہ مال ہے جو عقد یا پھر بیوی سے حق زوجیت ادا کرنے سے ثابت ہوتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے واجب کردہ حق ہے, جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو. مہر یا تو فوری طور پر قابل ادائیگی ہوتا ہے یا تو پھر باہمی اتفاق سے مؤخر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا. اچھا, مہر کے بارے میں ایک اور جو ہمارے یہاں بڑا رواج ہے نا, کہ جو اگر زیور بھی ڈال دیا جاتا ہے نا بعد میں وہ رکھوا دیا جاتا ہے نا, یا بعد میں وہ لے لیا جاتا ہے, تو یہ بھی بڑی زیادتیاں ہیں, اور یہ بھی ساری زیادتیاں عورتیں ہی عورتوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں. یہ بھی بڑا سننے کو آیا کہ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو جو دے دیا وہ دے دیا. ٹھیک ہے, بیوی کے حقوق میں حق حضانت ہے. زوجہ پر بچوں کی دیکھ بھال کرنا, ان کا خیال کرنا اور دودھ پلانا شرعی طور پر واجب نہیں ہے, لیکن اگر اپنی خوشی سے ان امور کو انجام دیں تو ان کے لیے اجر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بڑی ایک مشکل بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا نا کہ بیئر منیمم کی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ عربوں میں رواج تھا, آپ کو پتا ہے نا کہ بالکل چھوٹے بچوں کو بھی وہ دور بھیج دیا کرتے تھے اور دائیوں کے پاس بھی وہ پلتے تھے. تو اگر اس دور میں سوچیں جو آج ہم کہتے ہیں کہ 0 to 7 ایئرس کی جو ساری ذمہ داریاں ہیں وہ تو پھر ماں نے نہیں اٹھائی. تو یعنی آپ کے فرائض از سم تھنگ ایلس اور واجبات از سم تھنگ ایلس. اگر آپ صرف فقہ کی بات کریں گے نا تو فقہ میں پھر یہ ذمہ داریاں ڈائریکٹلی یہ نہیں ہے کہ صرف عورت ہی کی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کمبائن ذمہ داریاں ہیں جو کہ مل جل کر ادا ہوتی ہیں. اور اس میں یہ کہ اگر ہسبینڈ چاہ رہے ہیں اور بیوی بھی چاہ رہی ہے تو پھر وہ میوچل کانسنٹ کے ساتھ یہ سارے کام کرتی ہے. چنانچہ آیت مجیدہ کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ البتہ ٹھیک ہے, یہ بھی وہی ٹاپک ہے جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. البتہ حقوق مادری کے تحت 2 چیزیں خاتون کا حق ہیں. بطور ماں ایک خاتون سے 2 سال تک اس کا بچہ اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا, یہ حق حضانت ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ فرض کریں خلا طلاق کے مسائل ہیں, کوئی اور کچھ ہے, اور وہ 2 سال تک اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی, تو پھر یہ اس کا حق ہے کہ اس کو پرووائڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے شوہر نے اسے طلاق ہی کیوں نہ دے دی ہو. اسی طرح اگر بچہ لڑکی ہے تو 7 سال تک ماں کو حق حضانت حاصل ہے, اور بچے کو دودھ پلانے میں بھی اس کی ماں اپنی ماں کو بقیہ خواتین پر فوقیت حاصل ہوگی. یعنی اگر ماں خود دینا چاہتی ہے لیکن اب شوہر نہیں چاہ رہا, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی چیزوں پہ وہ اپنا حق جتائے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ماں کو دی ہیں, اس کا حق ہے. قرآن کریم نے ان 2 حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بچے کی وجہ سے ماں کو کسی تکلیف میں نہ ڈالا جائے. اور جنسی حقوق کی حفاظت بھی, یعنی ہم صرف اس سے پہلے تو ہم نے مردوں کا پڑھا تھا, جبکہ عورت کا بھی یہ حق ہے کہ اس کے جنسی حقوق کی بھی حفاظت کی جائے. مرد کسی بھی صورت میں زوجہ کے ساتھ جنسی مقاربت کو ترک نہیں کر سکتا,
یا کسی بھی وجہ سے زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع نہیں کر سکتا۔ مرد پر 4 مہینے میں ایک مرتبہ زوجہ سے مقاربت کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایلا کا قانون آیا تھا نا، کہ جب تو وہ اپنی زہار کر بیٹھتے تھے اور پھر اپنی بیویوں کو کہہ دیتے تھے تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کے کام کرنے ہیں تو 4 مہینے ہے بس، اس کے اندر اندر پھر یہاں سے فقہا نکال لیتے ہیں کہ 4 ماہ وہ میکسیمم لمٹ ہے، اس کے اندر اندر پھر آپ نے بیوی کا حق ضرور ادا کرنا ہے۔ اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس شخص نے قسم کھائی ہو کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ مقاربت نہیں کرے گا، 4 ماہ کے بعد واضح کرے کہ وہ اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہے، یعنی اس کے ساتھ رہنا بھی چاہتا ہے یا اس سے جدا ہونا چاہتا ہے۔ اسی طرح بیویوں کے درمیان عدل ہے، اگر اس کی اور بیویاں ہوں تو وہ ان کے درمیان رات گزارنے، نان نفقہ اور سکن وغیرہ میں عدل انصاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو بڑی بڑی معاملات ہیں نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ڈیز ہوا کرتے تھے اور وہ ڈیز سب کو پتہ تھا، اور بلکہ ہم آگے دیکھیں گے کہ باؤنڈری سیٹنگ کو بھی پڑھیں گے تو اتنا اپنی باؤنڈری کا پتہ ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا خیال کرتے تھے کہ فرض کریں حضرت عائشہ کی باری ہے تو ان کی باری میں اگر کوئی صحابہ آ کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور کوئی اور بیوی آ کر کھانا دے کر جاتی ہیں تو حضرت عائشہ اس بات کو برداشت نہیں کرتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ناراض نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ اس رائٹ کو مانتے ہیں۔ بلکہ اس کو جب چلے میں ٹریلرز دے رہی ہوں اور پھر جب ہم وہ والا ٹاپک پڑھیں گے تو تب مزہ آئے گا کہ وہ سارے معاملات کیسے تھے۔ تو بہرحال آپ یہ ہے کہ اگر زیادہ بیویاں ہوں تو پھر اس میں عدل، اور عدل ان بڑی بڑی چیزوں میں، سکنے میں، نفقے میں اور راتوں کو بسر کرنے میں۔ باقی دل کے معاملے میں ظاہر ہے کہ پھر انسان کا کنٹرول نہیں ہے اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پکڑ بھی نہیں کرتے، یعنی جو ظاہر کے معاملات ہو سکتے ہیں اس میں عدل کرنا ضروری ہے۔ شوہر کے حقوق ہیں اطاعت کا حق، زینت کا اظہار کرنا ان کے لیے، حق استمتاع، اس کو بھی ہم پڑھیں گے کیا ہے، خاوند جسے ناپسند کرتا اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا، طلاق دینے کا حق اور عدت پوری کرنے کا حکم، ٹھیک ہے۔ یہ 6 حقوق ہیں جو شوہر کے ہیں۔ میں بہت زیادہ تیزی سے تو نہیں جا رہی، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ مجھے یہی تھا کہ ہم تھیری پہلے پڑھ لیا کریں اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے اس میں ہم پریکٹیکل، تو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اطاعت کا حق، شوہر کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق یہ ہے کہ زوجہ وہ اپنے شوہر کی وفادار، اطاعت گزار اور فرما بردار رہے گی، وہ اپنے شوہر اور گھر کے رازوں کی حفاظت کرے گی، جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار اور ان کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے کہ خدا نے بھی رازوں کی حفاظت فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا حق، کیونکہ مرد قوام ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، معروف میں اس کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ ٹاپک ہم پہلے بھی ویسے الحمدللہ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ البتہ واضح رہے کہ حرام امور میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں، مثلا اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی حرام فعل کے ارتکاب کا حکم دے تو اس امر میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یعنی یہ تو بے شک اصول لکھ لیں کہ اگر اللہ کو ناراض کر کے، چاہے آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اس کی اطاعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ البتہ عورت پر تمام امور میں بھی شوہر کی اطاعت واجب نہیں، فقط بعض مواد ایسے ہیں جہاں پر عورت اپنے شوہر کو منع نہیں کر سکتی، مثلا جب شوہر آمیزش کے لیے طلب کرے، یعنی کہ اپنے تعلق کے لیے، ہم بستری کے لیے طلب کرے، یا گھر سے باہر آنے جانے کے امور میں شوہر کی اطاعت ضروری ہے، مطلب کلی طور پر شوہر کی اطاعت واجب نہیں، فقط مندرجہ بالا امور میں شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ میں آئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پونی ادھر بنانی ہے، اتنی بنانی ہے، آج آپ نے کون سا وارڈروب سے نکال کے کپڑے پہننے ہیں، آج آپ نے مطلب جس چیز میں معروف میں آپ کو اختیارات ہیں آپ اس میں جیسے مرضی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، شوہر کی طبیعت اور مزاج کے مطابق آپ کو پتہ ہے ایز لانگ ایز یہ ساری باتیں ان کو برا نہیں محسوس ہوگا تو آپ کر سکتی ہیں۔ صرف وہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں نا، آپ گھر سے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو لازمی اجازت کی ضرورت ہے، گھر میں کوئی آ رہا ہے اس میں آپ کو لازمی اجازت کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو یہاں پر مینشن ہوئی ہے کہ ہم بستری کے لیے وہ آپ کو بلاتے ہیں تو اس میں آپ کی اجازت کی آپ کو ان کی اجازت کی ضرورت ہے، تو یہ جو سارے معاملات ہیں نا، یہ وہ اس میں اطاعت کی ضرورت ہے۔ شوہر کے حقوق، زینت کا اظہار، جو ابھی ہم نے 2 پڑھ لی ہیں، پہلا وہی تھا اطاعت کرنا، اور اچھا ابھی ہم نے ایک پڑھا ہے، اور دوسرا ہے زینت کا اظہار، یہ بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ زوجہ اس کے لیے زینت اختیار کرے، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی آتا ہے، اور وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو ان میں از خود ظاہر ہو جائے، یعنی کہ جو اپنے محرم ہے ان سے اپنی زینت کا اظہار کرنا چاہیے، اور محرم میں سب سے زیادہ جو ریکمنڈڈ ہے وہ اپنے ہسبینڈ ہے، جس سے آپ کو اپنی زینت کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہ ان کا حق ہے۔ اسی طرح تیسرا حق ہے حق استمتاع، شرعی طور پر شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ جب بھی چاہے اپنی زوجہ سے
جنسی استفادہ حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر زوجہ کسی مانع شرعی مثلاً حیض، احرام، اعتکاف، روزے کی حالت میں ہے تو ہم بستری جائز نہیں، ٹھیک ہے. یہ تو ہم پہلے بھی اصول پڑھ چکے ہیں نا کہ جب ظاہر ہے اللہ کا حق اس پر ہے تو تب نہیں. ادروائز اگر شوہر خود ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس مضمون کو بھی میں نے بالکل پہلے لیکچر میں پھر دوسرے لیکچر میں بھی ڈیفائن کیا تھا اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دین کے راستے سے نا جو دینی مزاج رکھنے والی خواتین ہیں نا، ان کے اندر یہ بہت ٹینڈنسی پائی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ بالکل بھول جاتی ہیں کہ ان کا دین صرف نماز روزہ اور عبادات نہیں ہے بلکہ یہ بھی دین ہے، اور آپ شوہر کی اطاعت بھی دین ہے، اس کو خوش رکھنا بھی دین ہے. اور عورت پر بھی ضروری ہے کہ ہر وہ رکاوٹ دور کرے جو اس کے شوہر کو اس کے ساتھ مقاربت کرنے میں مانع ہو، ٹھیک ہے. یہ بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا، یہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو خاوند اس پر رات ناراضگی کی حالت میں بسر کرے تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، شوہر کے حقوق، طلاق دینے کا حق، ابھی تک 3 ہم نے پڑھے ہیں، چوتھا یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو حق دیتے ہیں. بنیادی طور پر طلاق دینے کا حق مرد کو حاصل ہے، البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس حق کو بعض مواقع پر وکالت کے ذریعے عورت کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. یعنی اگر خلا کا جو معاملہ ہے اس میں اگر عورت ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کو مرد نہیں دیتا تو وکیلوں کے ذریعے سے بھی باہر یہ معاملہ ہو جاتا ہے. قاضی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اس کی زوجہ کو خلا دے، چاہے خود مرد اسے طلاق نہ دینا چاہتا ہو. بعض مواد جن میں زوجہ قاضی سے رجوع کر کے خود کو شوہر کی عقد سے خلا لے سکتی ہے وہ یہ ہیں: پہلا، شوہر نان نفقہ یا دیگر حقوق زوجہ پورا نہ کرے، زوجہ کے ساتھ اس حد تک بد رفتاری کرے کہ اس کے ساتھ رہنا ناقابل تحمل ہو جائے. شوہر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس کا علاج ممکن نہ ہو یا بہت مشکل ہو، مثلا جنون، نشے میں پڑ جانا، یا شوہر کا عقیم ہونا، یعنی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہونا جس سے وہ کبھی صاحب اولاد نہ ہو سکتا ہو. یہ فقہی باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ باؤنڈریز ہیں جو آپ کو الاؤ کرتی ہیں کہ اگر یہ مسائل ہیں تو پھر آپ خلا لے سکتے ہیں. اور شوہر کسی ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہو جو گھر کی مصلحت کے برخلاف ہو، شوہر کا کسی جرم کے ارتکاب کے بعد 5 سال یا اس سے زائد کے لیے اسیر ہو جانا، شوہر پر حد تعزیر جاری ہو جانا. اسی طرح 5واں ہے کہ شوہر بغیر کسی شرعی یا عقلی عذر کے گھر چھوڑ کر چلا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جس میں قاضی جو ہے وہ جو طلاق کا حق ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے عورت پر، اور پھر عورت جو ہے وہ عدالت سے بغیر شوہر کی مرضی کے بھی خلا لے سکتی ہے. اور اگلا حق ہے عدت پوری کرنے کا حکم. یہ بھی شوہر کا وہ ہے، یعنی بیوی پر حق آتا ہے کہ وہ اپنی عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں پوری کرے. سورہ احزاب میں اس کا حکم ملتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد یا شوہر سے طلاق لینے کے بعد عورت کو چاہیے کہ عدت کی مدت کو پورا کرے گی، پورا کرے. گویا یہ عدت پورا کرنا شوہر کے حقوق میں سے ہے. قرآن میں ارشاد ہوا ہے تم ان کو گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں مگر جب کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے بڑھا تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. آپ کو کیا معلوم کہ شاید اللہ اس کے بعد اور کوئی نئی بات پیدا کر دے، ٹھیک ہے. یہ سارا تھا جو ہم نے اب حقوق پڑھے ہیں، مردوں کے بھی اور حقوق پڑھے ہیں عورتوں کے بھی. اور اس کے بعد اب ہمارا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں برے رواجوں نے شادی کے جائز فعل کو ناجائز فعل میں تبدیل کر دیا. نکاح کی سادہ اسلامی تقریب مصنوعی دھوم دھام اور بیجا نمائش کی تقریب بن گئی. نکاح اور شادی کو ایک سنجیدہ فریضے کی ادائیگی کا دن ہونا چاہیے، نہ کہ شخصی حیثیت یا خاندانی عزت کے اظہار کا دن. جہیز اور مہر کے معاملات میں بھی دینی اقدار کا خیال رکھنا چاہیے. مرد اور عورت ہر دو پر شادی کے بعد چند حقوق اور فرائض عائد ہوتے ہیں. قرآن میں ان کو بہت خوبصورت اور جامع تعبیر کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے، اور گھر کے ادارے کو کامیابی سے چلانے کے لیے زوجین کے لیے فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اب آپ لوگ اس میں اس کے بارے میں کوئی سوال جواب ہیں یا کوئی ڈسکشن ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں.